بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مکہ میں داخلہ اور فتح مکہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہونے لگے تو آپ اپنی اونٹنی قصواء پر سوار تھے، ایک سیاہ رنگ کا امامہ باندھے ہوئے تھے، اور بخاری میں ہے کہ آپ کے سر پر مغفر تھا۔ آپ کے ایک جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری جانب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہما تھے، اور آپ کے چاروں طرف جوش میں بھرا ہوا اور ہتھیاروں میں ڈوبا ہوا لشکر تھا، جس کے درمیان کوکبہ نبوی تھا۔ اس شان و شوکت کو دیکھ کر ابو سفیان نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے عباس، تمہارا بھتیجا تو بادشاہ ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ تیرا برا ہو اے ابو سفیان، یہ بادشاہت نہیں ہے بلکہ یہ نبوت ہے۔ اس شاہانہ جلوس کے جاہ و جلال کے باوجود شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ سورہ فتح کی تلاوت فرماتے ہوئے اس طرح سر جھکائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اونٹنی کے پلان سے لگ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت تواضع خداوند قدس کا شکر ادا کرنے اور اس کی بارگاہ عظمت میں اپنے عجز و نیاز مندی کا اظہار کرنے کے لیے تھی۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 320 اور صفحہ نمبر 321۔ مکہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قیام گاہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کے مکان پر تشریف لے گئے اور وہاں غسل فرمایا، پھر 8 رکعت نماز چاشت پڑھی۔ یہ نماز بہت ہی مختصر طور پر ادا فرمائی، لیکن رکوع و سجود مکمل طور پر ادا فرماتے رہے۔ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 615۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ کیا گھر میں کچھ کھانا بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خشک روٹی کے چند ٹکڑے ہیں، مجھے بڑی شرم دامنگیر ہوتی ہے کہ اس کو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ارشاد فرمایا کہ لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان خشک روٹیوں کو توڑا اور پانی میں بھگو کر نرم کیا، اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے ان روٹیوں کے سالن کے لیے نمک پیش کیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کوئی سالن گھر میں نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرے گھر میں سرکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ لاؤ۔ آپ نے سرکہ کو روٹی پر ڈالا اور تناول فرما کر خدا کا شکر بجا لائے۔ پھر فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے، اور جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر والے محتاج نہ ہوں گے۔ پھر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے حارث بن ہشام
ابو جہل کے بھائی یعنی اور زہیر بن امیہ کو امان دے دی ہے، لیکن میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو اس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو اس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے جنگ کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جس کو تم نے امان دے دی ہے اس کے لیے ہماری طرف سے بھی امان ہے۔ سبحان اللہ۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 326۔ بیت اللہ میں داخلہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا ہجون میں، جس کو آج کل جنت المعلا کہتے ہیں، مسجد الفتح کے قریب میں گاڑا گیا۔ پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا کر مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبہ کے کلید برادر عثمان بن طلحہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے مسجد حرام میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور کعبہ کا طواف کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 614۔ یہ انقلاب زمانہ کی ایک حیرت انگیز مثال ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، جن کا لقب بت شکن ہے، ان کی یادگار خانہ کعبہ کے اندرون حصار 360 بتوں کی قطار تھی۔ فاتح مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کا جانشین جلیل ہونے کی حیثیت سے فرض اولین تھا کہ یادگار خلیل کو بتوں کی نجس اور گندگی علیشوں سے پاک کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس ایک چھڑی لے کر کھڑے ہوئے اور ان بتوں کو چھڑی کی نوک سے ٹھونکے مار مار کر گراتے جاتے اور یہ آیت مبارکہ پڑھتے تھے، جا الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آیت تلاوت فرماتے جاتے تھے، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کی چیز تھی۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 614۔ فتح مکہ۔ پھر ان بتوں کو جو عین کعبہ کے اندر تھے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ سب نکالے جائیں۔ چنانچہ وہ سب بت نکال کر باہر کیے گئے۔ انہی بتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بھی تھے، جن کے ہاتھوں میں فال کھولنے کے تیر تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو مار ڈالے۔ ان کافروں کو خوب معلوم ہے کہ ان دونوں پیغمبروں نے کبھی بھی فال نہیں کھولا جب تک ایک ایک بت کعبہ کے اندر سے نہ نکل گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کے اندر قدم نہیں رکھا۔ جب تمام بتوں سے کعبہ پاک ہو گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ حضرت اسامہ بن زید اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما اور عثمان بن طلحہ حجبی کو لے کر خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور بیت اللہ شریف کے تمام گوشوں میں
تکبیر پڑھی اور 2 رکعت نماز بھی ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ باہر تشریف لائے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 218۔ کعبہ مقدسہ کے اندر سے جب آپ باہر نکلے تو عثمان بن طلحہ کو بلا کر کعبہ کی کنجی ان کے ہاتھ میں عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا، خذوها خالدتن تالدتن لا ينزعها منکم الا ظالم۔ لو یہ کنجی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم لوگوں میں رہے گی، یہ کنجی تم سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 239۔ شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دربار عام۔ اس کے بعد تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہنشاہ اسلام کی حیثیت سے حرم الہی میں سب سے پہلا دربار عام منعقد فرمایا، جس میں افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں کفار و مشرکین کے خواص و عوام کا ایک زبردست ازدحام تھا۔ اس شہنشاہی خطبہ میں آپ نے صرف اہل مکہ ہی سے نہیں بلکہ تمام اقوام عالم سے خطاب عام فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحان اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں، سبحان اللہ، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، سبحان اللہ، اس نے اپنے بندے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی اور کفار کے تمام لشکروں کو تنہا شکست دے دی، سبحان اللہ۔ تمام فخر کی باتیں، تمام پرانے خونوں کا بدلہ، تمام پرانے خون بہا اور جاہلیت کی رسمیں سب میرے پیروں کے نیچے ہیں۔ صرف کعبہ کی تولیت اور حجاج کو پانی پلانا، یہ 2 اعزاز اس سے مستثنا ہیں۔ اے قوم قریش، اب جاہلیت کا غرور اور خاندانوں کا افتخار خدا نے مٹا دیا۔ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے لیے قبیلے اور خاندان بنا دیے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو، لیکن خدا کے نزدیک سب سے زیادہ شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے، سبحان اللہ۔ بے شک اللہ نے شراب کی خرید و فروخت کو حرام فرما دیا ہے۔ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 412۔ اس کے بعد شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس ہزاروں کے مجمع میں ایک گہری نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ سر جھکائے نگاہیں نیچی کیے ہوئے لرزاں و ترساں اشراف قریش کھڑے ہوئے ہیں۔ ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آپ پر پتھروں کی بارش کر چکے تھے، وہ خون خوار بھی تھے جنہوں نے بار بار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملے کیے تھے، وہ بے رحم و بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید اور آپ کے چہرہ انور کو لہو لہان کر ڈالا تھا، وہ اوباش بھی تھے جو برس ہا برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے، وہ صفاق و درندہ صفت بھی تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ کا گلا گونٹ چکے تھے، وہ ظلم و ستم کے مجسمے اور پاپ کے پتلے بھی تھے،
جنہوں نے آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا اور ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ وہ آپ کے خون کے پیاسے بھی تھے، جن کی تشنا لبی اور پیاس خون نبوت کے سوا کسی چیز سے نہیں بجھ سکتی تھی۔ وہ جفاکار و خون خوار بھی تھے، جن کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ جلگار سے بار بار مدینہ منورہ کے در و دیوار دہل چکے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل اور ان کی ناک کان کاٹنے والے اور ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے۔ وہ ستمگار جنہوں نے شمع نبوت کے جان نثار پر پروانوں حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ کو رسیوں سے باندھ باندھ کر، کوڑے مار مار کر جلتی ہوئی ریتوں پر لٹایا تھا، کسی کو آگ کے دکھتے ہوئے کوئلوں پر سلایا تھا، کسی کو چٹائیوں میں لپیٹ لپیٹ کر ناکوں میں دھوئیں دیے تھے، سینکڑوں بار گلا گھوٹا تھا۔ یہ تمام جور و جفا، ظلم و ستمگاری کے پیکر، جن کے جسم کے رونگٹے رونگٹے اور بدن کے بال بال ظلم و عدوان اور سرکشی و طغیان کے وبال سے خوفناک جرموں اور شرمناک مظالم کے پہاڑ بن چکے تھے، آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین و انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کھڑے کانپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کووں کو کھلا دی جائیں گی، اور انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر ڈالیں گی اور ہماری بستیوں کو طاقت و تراج کر کے تہس نہس کر ڈالیں گی۔ ان مجرموں کے سینوں میں خوف و ہراس کا طوفان اٹھ رہا تھا، دہشت اور ڈر سے ان کے بدنوں کی بوٹی بوٹی پھڑک رہی تھی، دل دھڑک رہے تھے، کلیجے منہ میں آ گئے تھے، اور عالم یاس میں انہیں زمین سے آسمان تک دھویں ہی دھویں کے خوفناک بادل نظر آ رہے تھے۔ اسی مایوسی اور نا امیدی کی خطرناک فضا میں ایک دم شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت ان پاپیوں کی طرف متوجہ ہوئی، اور ان مجرموں سے آپ نے پوچھا کہ بولو، تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے مجرمین حواس باختہ ہو کر کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کر امید و بیم کے محشر میں لرزتے ہوئے سب یک زبان ہو کر بولے، اخن کریم وابن آخن کریم، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ سب کی للچائی ہوئی نظریں جمال نبوت کا منہ تک رہی تھی اور سب کے کان شہنشاہ نبوت کا فیصلہ کن جواب سننے کے منتظر تھے۔ ایک دم دفعتاً فاتح مکہ نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم طلقاء، زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 328۔ آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سبحان اللہ۔